کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ساری دعا قبول ہوتی ہے؟ اگر کوئی یہ دعا مانگے کہ اسے کبھی موت نہ آئے تو کیا خدا اس کی دعا قبول کرے گا؟ اس دنیا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے اور وہ کیسے ختم ہوگی؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی اللہ کی رضا اور دینی بصیرت کے لیے قرآن کو سیکھتا ہے اس کے لیے فرشتوں، انبیاء اور رسولوں کے برابر ثواب ہے۔ آج آپ کے سامنے سورہ نمل کی آیت نمبر 60، 61 اور 62 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 60 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے واسطے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے پانی سے دلچسپ و خوشنما باغ اگائے؟ تمہارے تو یہ بس کی بات نہ تھی کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ خود اپنے جی سے گڑھ کے بتوں کو اس کے برابر بناتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 60 میں خداوند الرحمن الرحیم نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے۔ آئیے سن لیتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ حدائق جمع ہے حدیقہ کی، اور اس کا معنی ہے ایسا باغ جس کے ارد گرد دیواریں ہوں، جیسا ہماری آنکھ کی گولی۔ بہترین ترجمہ، تلاوت اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، خلقت میں غور و فکر کرنا اللہ تک پہنچنے کا سب سے بہترین راستہ ہے۔ نمبر 2، جو بھی درخت اور گھاس اس زمین پر اگتے ہیں وہ سب اللہ کے ارادے اور اس کی نگرانی میں اگتے ہیں۔ نمبر 3، عادی اور معمولی اسباب کے ذریعے ہی اللہ کی قدرت کا اعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، دلچسپ خوبصورتی ایک اہم چیز ہے۔ نمبر 5، بات اس طرح کریں کہ سب کی سمجھ میں آئے۔ گھاسوں کی خاصیت اور ان کے راز کو سب نہیں سمجھتے، لیکن ہریالی اور پھولوں کی خوبصورتی اور شادابی کو سب سمجھتے ہیں۔ نمبر 6، اللہ کی قدرت کو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں اپنی کمزوری کا علم ہو جائے۔ ہم ایک پیڑ بھی نہیں اگا سکتے۔ نمبر 7، ایسے سوالوں کے ذریعے لوگوں کے ضمیر کو بیدار کریں جن میں کوئی پیغام پایا جاتا ہو۔ نمبر 8، شبہات کو آنے سے روکیں۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن کھیتی باڑی کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے اس علاقے کو ہرا بھرا کر دیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوا أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ۔ کیا تم کھیتی بنانے والے ہو یا ہم کھیتی بنانے والے ہیں؟ نمبر 9، توحید سیدھا راستہ اور شرک گمراہی ہے۔ تو ناظرین، آئیے اب سنتے ہیں سورہ نمل کی آیت نمبر 61 اور 62 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ
أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا اور اس کے درمیان جا بجا نہریں دوڑائیں اور اس کی مضبوطی کے واسطے پہاڑ بنائے اور میٹھے کھارے دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنایا؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں کے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب مضطر اسے پکارے تو وہ دعا قبول کرتا ہے اور مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم لوگوں کو زمین میں اپنا نائب بناتا ہے؟ تو کیا خدا کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، اس پر بھی تم لوگ بہت کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ ان دو آیات میں بھی خداوند رحمان الرحیم نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ روایتوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی جو یہ بیان کرے کہ آیت نمبر 62 دعا کے قبول ہونے میں کوئی اثر رکھتی ہے۔ لوگوں نے اس آیت کے الفاظ کو دیکھتے ہوئے تبرکن اس کو دعا کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ سے مناجات اور راز و نیاز کرنا اچھا کام ہے اور ضروری بھی ہے۔ ضرورت کے وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا اور اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ مریم کی ضرورت اور ان کا درد اس بات کا سبب بنا کہ ایک چھوٹا بچہ حضرت عیسیٰ بول پڑا، جہاں درد ہوتا ہے دوا بھی وہیں ہوتی ہے، اور جہاں فقر و تنگ دستی ہو وہیں امیر بھی ہوتا ہے، جہاں مشکل ہو وہیں مشکل کا جواب ہوتا ہے، پانی وہیں جاتا ہے جہاں ڈھال ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں ضرورت مند کی ایک فریاد سالوں کی عبادت اور رکوع اور سجدوں سے بہتر ہے۔ طاقت پر نہیں بلکہ نالہ و فریاد پر بھروسہ کرو، کیونکہ رحم اسی پر ہوتا ہے جو نالہ و فریاد کرتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے واقعی مستر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت ویکشف السوء کفار کا غلبہ ہے، جو امام زمانہ کے دور میں ختم ہو جائے گا، اور وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ کا ایک نمونہ اس زمانے میں صالحین کی حکومت ہوگی۔ جب بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر الف، ہم جو دعا مانگ رہے تھے وہ خیر کی نہیں تھی بلکہ صرف ہمارا خیال تھا کہ یہ چیز خیر ہے، دعا یعنی خیر مانگنا۔ بے، درخواست کا طریقہ سنجیدہ اور بے چارگی کے ساتھ نہ تھا۔ جیم، دعا میں خلوص نہیں تھا، یعنی ایک طرف اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اور دوسری طرف لوگوں سے بھی امید لگا کر بیٹھے تھے۔ البتہ کبھی کبھی پروردگار عالم بجائے اس کے کہ وہی چیز دے جو ہم مانگ رہے تھے، ایسی چیز دے دیتا ہے جو اسی کے جیسی ہو۔ کبھی کبھی ہماری حاجت جس میں ہماری مصلحت نہیں ہوتی دینے کے بجائے کسی بلا کو دور کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی دنیا میں حاجت دینے کے بجائے آخرت میں اس کی بھرپائی کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہم پر لطف و کرم کرنے کے بجائے ہماری نسلوں پر رحم و کرم کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں۔ مستر کی دعا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن اس کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک سنت یہ ہے کہ تمام انسانوں کو موت آئے گی اور موت کے وقت سبھی مستر ہوتے ہیں، تو اگر ایسے میں اللہ سب کی دعا قبول کر لے تو کسی کو موت ہی نہیں آئے گی۔ اللہ پر ایمان کی بنیاد عقل اور فطرت ہے، لیکن مادہ پرست لوگ کہتے ہیں اللہ پر ایمان کی بنیاد ڈر ہے، یعنی چونکہ انسان اپنے آپ کو حوادث کے سامنے کمزور پاتا ہے، لہٰذا جب کسی برے حادثے کا سامنا ہوتا ہے تو ایک ایسی قدرت کو اپنے ذہن میں تصور کرتا ہے جو اسے پناہ دے دے گی۔ مادہ پرست افراد اپنی اس دلیل کی بنا پر ایمان کو ڈر کا نتیجہ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی غلطی یہ ہے کہ انہیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ کی طرف جانے اور اللہ پر ایمان رکھنے میں فرق پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے کتا آ جائے اور ہمیں خطرہ محسوس ہو
تو ہم پتھر ڈھونڈتے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پتھر کی پیدائش کتے کی وجہ سے ہے؟ اسی طرح ہم مصیبت اور ڈر کے وقت جب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ڈر کی وجہ سے ہے؟ اگر ہم مان لیں کہ ایمان کی بنیاد ڈر ہی ہے تو ایسی صورت میں جو جتنا بڑا ڈرپوک ہوگا وہ اتنا ہی بڑا مومن ہوگا، جبکہ وہ لوگ جو سچے مومن ہیں اپنے زمانے کے سب سے بڑے بہادر لوگ ہوتے ہیں۔ مادہ پرستوں کے مطابق جب انسان کے اندر ڈر نہ پایا جاتا ہو تو اس وقت اس کے اندر ایمان بھی نہیں پایا جانا چاہیے، جبکہ ہمارے اندر جس وقت ڈر نہیں پایا جاتا اس وقت اللہ کو عقل اور فطرت کے ذریعے قبول کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ڈر اور گھبراہٹ ہماری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا کر ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، لہٰذا اللہ کا انکار کرنے والے جب ہوائی جہاز یا کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور جہاز کے گرنے یا کشتی کے ڈوبنے کی خبر ان تک پہنچتی ہے اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوئی قدرت نہیں ہے جو ان کی فریاد کو پہنچے، تو ایسی صورت میں اپنے دل کی گہرائی سے ایک ایسی قدرت سے امید لگا لیتے ہیں جو ان کو نجات دے سکے۔ وہ لوگ ایسی صورت میں ایک غیبی قدرت سے دل لگاتے ہیں اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی اللہ ہے۔ تو ناظرین، ان دو آیات کے نکات کو جان لینے کے بعد ان دو آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کی توحید کو پہچاننے کا ایک راستہ استقرار کی صورت میں ایسی قدرت کی طرف توجہ دینا جو نجات دینے والی ہو اور تمام طاقتوں اور سہولتوں سے بے نیاز ہونا ہے۔ نمبر 2، دعا کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں سے امید نہ رکھی جائے اور خلوص کے ساتھ دعا کی جائے۔ نمبر 3، جو لوگ خاموشی کے ساتھ اللہ سے اپنی حاجت طلب کرتے ہیں اللہ ان کی حاجت کو جانتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنی حاجتوں کو اللہ کے سامنے زبان سے بیان کریں۔ نمبر 4، انسان طبیعت پر حاکم ہے۔ نمبر 5، کیا استقرار کی صورت میں تم مادی طاقتوں کی طرف توجہ کرتے ہو؟ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ کچھ اسباب کی وجہ سے کچھ دعائیں رد ہو جاتی ہے۔ یقیناً خدا دعا قبول کرتا ہے، مگر اس کی یقینی سنت کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، یعنی ہر ایک کو موت آنا ہے اور موت نہ آنے کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑی مصیبت کفار کا غلبہ ہے جو امام کے ظہور کے ساتھ ختم ہوگا۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔